زمین پر حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ جب حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم اطہر کو اٹھا کر کے جب خیمے کے پاس لاتے ہیں تو اس کے بعد اپنے تیار ہونے کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں، آپ اپنے اوپر جبہ پہننے لگتے ہیں، آپ اپنے آپ کو میدان میں جانے کے لیے تیار کرتے ہیں، لیکن اسی وقت خیمے میں حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ چاچا جان آپ ہمیں اجازت دیجئے، آپ ہمیں حکم دیجئے کہ میں میدان کربلا میں جاؤں۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ان کے طرف دیکھتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چاچا جان آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کیا میں اہل بیت کے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتا ہوں؟ کیا میں اہل بیت کے گھرانے سے نہیں ہوں؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیوں نہیں، آپ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے ہیں، آپ اہل بیت کے گھرانے سے ہیں۔ اس کے بعد امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے عباس علمدار کو آپ نے حکم دیا وہ شہید ہو گئے، عون و محمد کو آپ نے حکم دیا وہ شہید ہو گئے، اور حر اور وہب یہ دونوں بیگانہ تھے، اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ لوگ بھی جا کر کے وہاں پہ شہادت کی سے جا کر کے سرفراز ہو گئے، لیکن آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، اور میرے بھائی نے یہ وصیت کیا تھا کہ یہ میرے بیٹے کا تم خیال رکھنا، یہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد یہ عرض کرتے ہیں اے پھوپھی آپ ہمیں سفارش کر دیجئے، آپ ہمارے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیے اور آپ کہیے کہ مجھے جنگ میدان میں جانے کی آپ اجازت دے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی طرف منہ نہیں دیکھتی ہے، پھیر لیتی ہے اور کہتی ہے اے میرے بیٹے، تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، اگر تم چلے گئے تو پھر میں کسے دیکھ کر کے اپنے بھائی کو یاد کروں گا؟ وہاں پر بھی کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچیرے بھائی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ان سے بھی عرض کرتے ہیں اے میرے بھائی آپ ہماری سفارش کر دیجئے، آپ ہمارے بدلے میں کہہ دیجئے کہ مجھے میدان کربلا میں جانے کا حکم دیا جائے، لیکن کہیں پہ نہیں سنتے ہیں۔ پھر حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت وہاں پہ کھڑی تھی، وہ کہتی ہے اے میرے بیٹے ادھر آؤ، میرے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہارے پاس ایک تعویذ دیا تھا، اور اس وقت مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، تب اس تعویذ کو تم جا کر کے کھولنا، اور اس کے بعد کھولنے کے بعد اس میں جو بھی موجود ہوگا اس کے مطابق تم عمل کرنا۔ یہ آخری وقت ہے، یہ وہی وقت آ گیا ہے، اب اس تعویذ کو کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو لے آتے ہیں، اور لے آنے کے بعد جب ان کے تعویذ کو کھولتے ہیں تو اس کے وقت اس میں کیا لکھا ہوا پاتے ہیں؟ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بھائی، یہ میرا بیٹا تمہاری امانت میں ہے، اسے جب میدان کربلا میں جانا تو اسے بھی شہید ہونے کی اجازت دے دینا، اسے بھی شہادت کا موقع دینا، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میرا بھی خون جنگ کربلا میں شامل ہو جائے۔ اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس خط کو لے کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے بھائی اب تو اجازت آپ کو دینی پڑے گی، اب آپ کو حکم دینا پڑے گا۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے، کیوں اب اجازت دینے پڑے گی؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط دکھاتے ہیں جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی گلے میں تعویذ کے شکل میں لکھے تھے۔ اس کے بعد جیسے پڑھتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگتے ہیں، اور پھر اجازت دیتے ہیں۔ تمام لوگوں کو سلام کر کے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کی طرف آتے ہیں، اور ظالموں کے سامنے للکارتے ہیں۔ 3 مرتبہ للکارنے کے بعد
ظالموں نے کہا کہ اے لوگوں تم جو ہے ایک ایک کر کے اس کے پاس مت جانا، اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ ان کا والد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے چچا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے دادا حضرت مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی دادی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور یہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر سے تعلق بھی رکھتے ہیں، یہ اہل بیت سے تعلق بھی رکھتے ہیں، اسی لیے جو ہے تم اس سے اکیلے مقابلہ مت کرنا بلکہ ایک ساتھ لشکر بنا کر کے اس کے پاس جانا، تب تم جا کر کے اس سے تم فتح حاصل کر سکو گے۔ ظالموں نے ایسا ہی کیا اور حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 27 زخم لگنے کے بعد اسی حالت میں آپ شہید ہو گئے، اور یہ تھی حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ اور اس کے بعد ظالموں نے یہ آواز لگائی اے امام حسین اب تیرا بھتیجا بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، آپ آئیں اور ان کے جو ہے آپ ان کے کفن کو، آپ ان کے جسم کو اٹھا کر کے لے جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اس کے بعد حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے جسم اطہر کو اٹھاتے ہیں اور خیمے کی طرف لے جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، یہ تھی حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جو اپنی شہادت کو دین اسلام کے لیے قربان کر دیے تاکہ دنیا میں مسلمان امن و سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکے، تاکہ دنیا میں لوگ قرآن کی جو ہے صحیح تلاوت کر سکے، تاکہ دنیا میں لوگ سنت رسول پہ عمل کر سکے۔ یہ تھی اہل بیت کی قربانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔